ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا۔ میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، کہ جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، گیا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، حفظہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان۔ اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھیں، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔
کہا نہیں حفظہ، اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔